یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ریسرچر پیدائشی گھر سے، یہ ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، ہر چیز ریسرچ کر رہے ہیں گوگل پر۔ بھائی دیکھو، ہر مذہب کو پڑھنا چاہیے، دیکھو بھائی تقریر سب کی سنو پھر فیصلہ کرو۔ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین اور مذہب پہلے سیکھا ہی نہیں ہے، جن کو ABC نہیں آتی، جن کو فنڈامنٹلز نہیں آتے، وہ جب اس میں کود جاتے ہیں تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آپ سے کہے کہ دیکھو بیٹا گاڑی چلانی آتی ہے، نہیں تم ایسا کرو، گاڑی میں بیٹھو، اللہ کا نام لے کے ریس دو، دیکھو کیا ہوتا ہے، سب اللہ بھلا کرے گا۔ کبھی بیٹھیں گے آپ؟ بولیے، نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ خطرہ ہے بھائی، ماریں گے لوگوں کو۔ لیکن دین ایک اتنا مظلوم ہو چکا ہے، سب کو سنو پھر فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط۔ آپ خود ریسرچ کریں، ان مولویوں کی سوچ کے پیچھے نہ چلیں، یہی گمراہ کر رہے ہیں پوری قوم کو۔ ہاں یہ پپو سالے آیا ہے، اس کی مان لو تو تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، اور ہم تو سب کو جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے پپو اعظم اس دنیا کا۔ اس قسم کے لوگوں کے سوچ کے پیچھے چل کے ہمارے ینگسٹرز نے دینداروں کو، داڑھی والوں کو، امامے والوں کو نگاہ حقارت سے دیکھنا شروع کر دی۔ یہ ہم میں جو اور دنیاوی پڑھے لکھوں میں ایک فاصلہ ہو گیا ہے۔ ہم میں سے مراد دیندار طبقے میں، علماء طبقے میں، مفتیان کرام، ہمارے دارالعلوموں کے اندر اور پڑھے لکھے طبقے کے اندر ایک بہت بڑا فاصلہ ہو چکا ہے۔ اس کی بڑے وجہ یہ نیگیٹو سوچ دینا ہے، جس کی بنا پر جو ینگسٹرز ہیں وہ دین کے قریب نہیں آتے، وہ مذہب کے قریب نہیں آتے۔ کوئی مولوی صاحب پکڑا جائے کوئی غلط کام کرتے ہوئے، اس کو ٹی وی میں دکھائیں گے، یوں لائیں کیمرہ، مولوی یہ کیا، مولوی نے یہ کیا، مولوی نے وہ کیا۔ باقی یونیورسٹیز کے ہاسٹل کے اندر تو سارے قرآن پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، وہاں تو روزانہ فرشتوں کو نزول ہوتا ہے، وہاں تو لڑکی سامنے سے آتی ہے، سارے لڑکے یوں منہ پھیر لیتے ہیں، بلکہ برقع پہن لیتے ہیں کہ بہن کے اوپر نگاہ نہ پڑے۔ ہر قسم کی خرافات وہاں پر ہو رہی ہے، لیکن ٹارگٹ کس کو بنایا جاتا ہے؟ دیندار کو بنایا جاتا ہے، تاکہ یہ بدنام ہو، لوگ ان سے بدظن ہو، یا کوئی ایک ایسا شخص منتخب کر لیا جاتا ہے جو کسی حوالے سے ملک میں بدنام ہو، اسے بنیاد بنا کر پورے قبیلے کو بدنام کر دیتے۔ دیکھو یہ ہے مولوی، یہ ان مولویوں سے تو خدا بچائے۔ بھائی وہ مولوی ہے، مولویوں نہیں ہے۔ ایک آدمی غلط کام کرے، سارے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں سارے فرشتہ صفت ہیں، یا کوئی خطا ہوتی ہے ان سے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کسی نے چوری کی ہوگی، کسی نے زنا کیا ہوگا، کوئی بے نمازی ہوگا، تو اگر ایک شخص کو بنیاد بنا کر آپ کے پورے خاندان کے اوپر ٹرونٹنگ کی جائے، پورے خاندان پہ الزام لگایا جائے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سازش ہے کہ دینداروں سے بدگمان کرنے کے لیے، بدظن کرنے کے لیے ایسا کسی شخص کو بنیاد بنا کر اور سب کو لپیٹے میں لے لیا جاتا ہے، اور یہ سوچ دی جاتی ہے بچوں کو خاص طور پر۔ تو اب قرآن تو بہت پیچھے، اب جی ٹیچر بتائے گا۔ ایسے ہی ایک اور گروہ نکلا ہے، میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں، ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ اہل سنہ اسے کہتے ہیں جو نبی کریم کے طریقے پر چلے، اہل جماعت اسے کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر چلے۔ پھر ہم ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، یا اردو میں اہل سنت و جماعت کہہ دیتے ہیں۔ ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے عقائد سے تعلق نہیں رکھتے، وہ ہمیں قدم قدم پر کافر و مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف وہ صاحب ایمان ہیں، باقی کائنات میں کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم ان کے سامنے توبہ کر کے کلمہ نہ پڑھیں، ہم سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ ہمارے اکابرین کو ایسی سی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر اکابرین پر ان باتوں کو اپلائی کیا جائے، نہ کوئی صحابی جنتی ہو سکتا ہے، نہ فقیہ جنتی ہو سکتا ہے، نہ تابعی جنتی ہو سکتا ہے، ہر ایک مشرک ہو جائے گا۔
لیکن ہمارے نوجوان اور خصوصاً جو میری بچیاں مجھے گھر میں رہ کے سن رہی ہیں، چونکہ ہمیں بیس تو ملتی نہیں ہے، سنیوں کے اندر کوئی ایک عورت مجھے ایسی بتا دے کہ جو عالمہ مشہور اور معروف ہو اور وہ عورتوں کو اپنے گرد جمع کر کے ان کی اچھی تربیت کر سکے۔ برا تو بہت لوگ مان جاتے ہیں، جی مفتی صاحب پٹڑی سے اتر گئے۔ بھائی پٹڑی پہ چڑھے ہوئے تم میرے پاس آ جاؤ، ذرا بات تو کر کے دیکھیں کہ میں پٹڑی سے اتر چکا ہوں یا تم نے دین اور مذہب کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ معیاری ہم کوئی کام نہیں کر رہے۔